بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں، اور آج ہم بات کریں گے، بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں، لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ آج تک معاملہ سلجھا نہیں، اس لیے نہیں سلجھا، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں میں تحقیق کرنے کی نہ صلاحیت رہی ہے، نہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ کچھ ہم خود اپنے طور پہ تحقیق کر کے دیکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو دکاندار ہیں، جو ٹھیکیدار، مذہبی دکاندار، ڈھونگی، وہ ساری طاقت لگا رہے ہیں کہ لوگ اسی معاملوں میں ہمیشہ الجھے رہے اور سچ تک نہ پہنچیں۔ جب آپ لوگ سچ تک پہنچ جائیں گے نا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ ڈرتے ہیں آپ سے، تو آپ سے یہ جتنے ڈر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو، ان کو اور زیادہ ان کو موقع دے رہے ہو، اور مزید یہ اپنے جو ڈھونگی پن ہے ان کو زیادہ یہ چلا رہے ہیں، ان سارے مسئلوں کو یہ اور بھی ہوا دے رہے ہیں، تاکہ یہ جو آگ ہے غلط فہمی کی، جہالت کی، وہ ہمیشہ بھڑکتی رہے۔ میرا موضوع آج یہ ہے، میں سیدھا موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مرشد فیض دیتا ہے، وہ کچھ لیتا نہیں ہے۔ یہ چیز آپ صرف سمجھو، سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ مرشد ہمیشہ فیض دیتا ہے، وہ کوئی نوکری، کوئی غلامی لیتا نہیں ہے۔ اگر یہ چیز آپ نے سمجھ لی نا تو آپ کو مرشد کی پہچان ہو جائے گی۔ دیکھیں، کوئی ایک بندہ، کوئی بھی ہو، وہ کیوں کسی کے پاس جائے گا؟ سب سے پہلا مرشد، انگلش میں اس مرشد کو کہتے ہیں ماسٹر۔ کسی بھی چیز کا وہ ماسٹر ہوتا ہے۔ آپ کو اندر میں اگر کوئی چیز پریشان کرتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ، طالب جو ہے، وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کوئی رہبری ملے، مجھے کوئی راستہ ملے تاکہ میرا مسئلہ حل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو دکانداری سسٹم چل پڑا ہے، اس میں یہ ہے کہ مرشد کیا کرتا ہے، وہ خود ایک ڈھونگ رچا کے ایک ایسی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، گیٹ اپ کرتا ہے، وہ کپڑوں میں بھی اپنی مختلف قسم کے ان کے گیٹ اپ ہوتے ہیں، وہ کپڑے پہن کے بیٹھتا ہے عجیب قسم کے، اور لوگوں کو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے۔ وہ دکھاتا کچھ بھی نہیں، بس وہ انسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہے، متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو کہ میرے پاس کچھ ہے، اگر تم میرے پاس بیٹھو گے تو تمہیں یہ فیض ملے گا۔ اب وہ جو فیض ہوتا ہے وہ ان کو ملتا کچھ نہیں ہے، بس وہ باتوں میں ان کو انگیج کر کے رکھا ہوتا ہے، تاکہ جو اس کا سو کالڈ مرید ہے وہ اسی بات میں خوش ہو کہ مجھے کچھ مل رہا ہے، حالانکہ اسے کچھ مل نہیں رہا ہوتا۔ آپ خود اپنے آپ سے اپنے گریبان میں جھانکیں، سوچیں، آپ نے اگر کسی کو مرشد بنایا ہے تو یہ سوچیں اس نے آپ کو کیا دیا، فزیکلی، مینٹلی آپ کو اس نے کیا دیا۔ آپ کو کیونکہ یہ سمجھیں کہ ماسٹر جو ہوتا ہے، وہ مرشد کیا کرتا ہے، اپنے مرید کو اتنی مینٹلی اسٹرانگ کر دیتا ہے، اتنا علم اس کو دیتا ہے۔ فیض دینا مطلب علم دینا۔ آج تک ہسٹری میں آپ دیکھیں، کسی کا بھی آپ مرشد اٹھا لیں، اس نے ہمیشہ فیض کی صورت میں علم دیا ہے، فلسفہ دیا، قرآن کی تعلیم دی، اللہ کا دین سمجھایا۔ یہ تھوڑی انہوں نے کہا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میری نوکری کرو، میری غلامی کرو، اور مجھے دان دو، اور مجھے اس کے نام پہ پیسے دو، اور وہ جو مرشد، سو کال مرشد، یہ ماسٹر جو بنے ہیں، یہ خود کروڑ پتی بن گئے، پراڈو میں گھوم رہے ہیں، اور مرید بیچارے وہ اپنے گھر کے بکریاں بیچ کے، گھر کے سامان بیچ کے، اپنی یہ سمجھو گھر کے زیورات بیچ کے وہ آ کے مرشد کو دیتے ہیں، دان کرتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس کے پاس اگر ہم کچھ دیں گے، دان کریں گے، پیسے دیں گے تو ہمارا کام ہوگا. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک قسم کی رشوت ہے. یہ کوئی آج تک کسی نے نہیں سمجھا کہ رشوت، یہ جو اصل مرشد ہوتے ہیں، ماسٹر ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ طالب جو ہمارے پاس آیا ہے، یہ طالب واقع نیڈی ہے، اس کو ضرورت ہے، تو پھر فیض دیں گے. اب فیض کے نام پہ کیا دیں گے؟ صرف ایک چیز، علم. آپ کو کیا دیں گے؟ اللہ کا دین سمجھائیں گے، فلسفہ سمجھائیں گے. آپ کسی بھی تاریخ میں کسی بھی بڑے صوفی کو دیکھ لیں، آج تک وہ سارے صوفی وہ اپنے ماسٹر کے پاس گئے اور وہاں سے جا کے کچھ عرصہ ان کے پاس بیٹھے، وہاں پہ دین سیکھا انہوں نے، وہاں پہ قرآن کی تعلیم سیکھی انہوں نے، اس کے بعد پھر وہ نکل کے کچھ بنے. ایسا نہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے نوکری اور غلامی کی، جیسے آج کل یہ لوگ اپنی غلامی کروا رہے ہیں. آپ ایسے بہت سارے میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا مرشد ہے، یہ ہمارا پیر ہے. بھائی پیر مرشد کہے گا جب آپ کو پیر مرشد اور پیر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو جیسے کلاس میں بچے کو کوئی پڑھاتا ہے استاد، بالکل اسی طرح آپ کو پڑھائے. فیض اس کو کہا جاتا ہے، اور کوئی فیض نہیں ہوتا. وہ جو روحانیت کی بات کرتے ہیں کہ بس وہ آپ کے پاس اس کے پاس جائیں گے، پھر آپ کی روحانیت میں وہ چیز بیدار ہو جائے گی، وہ آپ کو ذکر اللہ سکھائے گا، وہ آپ کو جو حضور میں لے کے جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سارا آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں، وہ آپ کو علم سمجھائے، وہ آپ کو علم کی دولت سے آشنا کرے، وہ آپ کو فلسفہ سکھائے، وہ آپ کو قرآن کی تعلیم دے، وہ آپ کو لینگویجز سکھائے، وہ آپ کو قانون جو قرآن میں دیا ہوا ہے وہ بتائے. وہ ہوتا ہے، وہ جب آپ کو سکھا دے گا، سب کچھ سمجھا دے گا، اس کے بعد پھر آپ کا کام ہے آپ دنیا میں پھر خود مرشد بننے کے قابل بن جائیں. یہ دیا ہے، دیے سے جلتا ہے. یہ ایک جوت ہوتی ہے، آگ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں گے وہاں سے جوت لیں گے. وہ دیا جب آپ خالی دیا لے کے جائیں گے وہاں سے آپ کو وہ جوت، وہ آپ کو وہ دیے سے آپ کو آگ جلانی ہے. وہ آگ جلانے کے بعد جب آپ کے اندر میں وہ فیض آ جائے، وہ سارا علم آ جائے، وہ ساری دین کی باتیں، قرآن کا فکر آپ کے اندر میں آ جائے اور آپ بات کو سمجھنے لگیں، اس کے بعد پھر آپ نکلیں گے معاشرے میں. اب آپ کا ٹائم شروع ہوگا، آپ پھر نکلیں گے معاشرے میں، پھر آپ خود مرشد بنیں گے، خود ماسٹر بنیں گے اور پھر لوگوں کو دین سکھائیں گے. یہ ہے چین سلسلہ صوفیزم کا، پیر مرشد کا. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ سب جھوٹ ہے. چاہے آپ میری باتوں سے متفق ہو یا نہ ہو، میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایسے ہی ہے، پتھر کی پہ لکیر کی طرح، اور اس کا فارمولا ایسا ہے جیسا 2+2=4. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. مرشد وہی ہے جو آپ کو فیض دے. فیض کا مطلب، میں بار بار یہ چیز اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ مجھے جو سنتے ہیں بہت سارے اکثر ان میں ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں بات کو سمجھے. میں بار بار یہ مرشد پہ ویڈیو بار بار بنا رہا ہوں تاکہ ان کو سمجھاؤں. وہ شاید آدھی بات سن کے پھر اپنے کمنٹ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا، جب تک کہتے ہیں کہ کامل مرشد نہیں ملتا تب میں نے کمنٹس دیکھے ہیں. آپ اگر آ کے میرے ویڈیو پہ کمنٹ دیکھیں آپ کو ہنسی آئے گی. ایسے کمنٹ آتے ہیں، آپ کو نہیں ملے گا جب تک وہ فیض نہیں دے گا، آپ کو روحانیت نہیں ملے گی، آپ کو یہ نہیں ملے گا، آپ کو فلانا نہیں ملے گا، آپ کو ڈمکا نہیں ملے گا، اس کی جو نظر ہے وہ بڑی، جو کرامتیں آپ کو دیں گا اس کی نظر بڑی زبردست ہوتی ہے، اس کی ایک مرتبہ آپ پہ نظر پڑ جائے تو پھر آپ بیدار ہو جائے گا، آپ کا روح بیدار ہو جائے گا، آپ کے لطائف بیدار ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ اب تو سمجھو، یہ پرانی باتیں، یہ ساری لوگوں کو صرف بھٹکانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے یہ ساری باتیں کتابوں میں ان بزرگوں کے نام پہ لکھ کے منسلک کی ہوئی ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے، ایک مرتبہ پھر میں آخر میں آپ کو حقیقت یہی بتانا چاہتا ہوں، میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ مرشد ہمیشہ فیض دیتا ہے اپنے شاگرد کو
اور وہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ جب اپنے مرشد کے پاس اپنے ماسٹر کے پاس جائے گا تو وہ تعلیم لے گا، وہاں سے ایجوکیشن لے گا، وہاں سے علم کی دولت حاصل کرے گا، تو بعد میں جب وہ سب کچھ حاصل کر لے گا اس کے بعد وہ خود مرشد بننے کے قابل بن جائے گا۔ انشاءاللہ میں جو اب اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو کوشش کروں گا بناؤں گا، اس میں آپ میرے ساتھ ضرور دیکھنا، بڑی امپورٹنٹ وہ ویڈیو ہوگی، کیونکہ اس میں سارے تقریباً میں نے جو ہندوستان پاکستان کے جو برے صغیر کے جو بڑے جن کو مرشد مانا جاتا ہے اور بڑے صوفی ہیں، صوفیہ اکرام ہیں، ان کے میں سارے مرشد آپ کو دکھاؤں گا، وہ سارے ہسٹری میں وہ کون سے مرشد کون سے ماسٹر ہیں جن کے پاس یہ لوگ گئے، وہاں سے انہوں نے علم سیکھا، اس کے بعد پھر آ کے ڈیلیور کیا معاشرے میں آ کے۔ انشاءاللہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں، اور اسی طرح میرے ساتھ بنے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اور بھی آگے ان چیزوں کو ایکسپلور کرتے جائیں گے، صوفیزم کو بھی ایکسپلور کروں گا۔ میں آپ کو بار بار یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صوفیزم کیا ہے، مرشد کیا ہوتا ہے، مرید کیا ہے، یہ دوسری جو چیزیں کتابوں میں انہوں نے بتا کے پریشان کیا ہوا ہے ان سے نکلے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، چیزوں کو آج تک اگر وہ چیزیں سچی ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں ابھی تک یہ دنیا میں اتنے بڑے مسائل ہوتے ہی نہیں۔ دنیا میں اس لیے مسائل ہو رہے ہیں، اسلامک ورلڈ میں اس لیے مسائل ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو، عام لوگوں تک وہ جو اصل باتیں ہیں وہ تو پہنچائی گئی نہیں ہیں، ساری کتابوں میں تعریف کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ قرآن میں بھی انہوں نے تعریف کر دی ٹرانسلیشن میں، لوگوں کو جو بھٹکانے کے لیے۔ تو آپ بنے رہیں، میں کوئی کلیم نہیں کر رہا کسی بھی چیز کا، لیکن میں یہ چیز ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ 2+2=4 کی طرح ہوتا ہے، تاکہ اس میں کوئی بھی دو رائے نہ ملیں آپ کو۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم ایسی ہی باتیں کریں گے، آپ کو اور آپ کے روح کو بیدار کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سمجھو بات، مرشد کا کام ہے چیزوں کو سمجھانا، آپ کو علم دینا، آپ کو وہ شعور دینا، اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں، اس کے بعد نکل جائیں، آپ معاشرے میں جا کے ڈیلیور کریں۔ آپ بھی خود بھی سمجھیں، اس چینل کے تھرو سمجھیں چیزوں کو، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، سمجھیں آپ باتیں۔ تو ضرور ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، اور کوشش کروں گا صوفیزم پہ یہ جو سلسلہ چلا ہے اسی کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک آپ میری باتوں کو سمجھیں گے، اور مجھے ضرور کمنٹ کریں تاکہ بات کرنے میں مزہ آئے، ایک انٹریکٹیو سیشن ہوگا تو اور بھی مزہ آئے گا۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔